بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی تاریخی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج کی تاریخی ویڈیو کا عنوان ہے وہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ مصر کے دیہاتی اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے، وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، دل کی بات بتاتا اور آنے والے وقت کے اندھیروں کو روشن کر کے دکھا دیتا ہے، مرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی کرامات سے اس قدر مسحور ہو گئے تھے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے وہ اس سوال سے بے نیاز تھے کہ وہ کون ہے۔ قافلے گزرتے تھے تو اسی کی کرامات سناتے تھے۔ کوئی اکیلا تکیلا مسافر کسی گاؤں میں جاتا تھا تو اسی کے معجزوں کا ذکر کرتا تھا۔ بعض لوگ اسے نبی اور پیغمبر بھی کہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسے بارش کا دیوتا مانتے تھے اور اس کی خوشنودی کے لیے انسانی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اور وہ کیسا عقیدہ ساتھ لایا ہے۔ لوگ ابھی پسماندگی کے دور میں تھے، علم سے بے بہرا تھے اور قدرت کے ستم کا شکار رہتے تھے۔ انہیں جہاں امید بنتی تھی کہ ان کے مصائب کا حل موجود ہے وہاں جا سجدے کرتے تھے۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی۔ اسلام کی روشنی وہاں تک پوری آبوتاب سے پہنچی تھی۔ مسلمانوں نے مسجدیں بھی بنا رکھی تھی، رب کعبہ کے حضور پانچوں وقت سجدے بھی کرتے تھے، مگر اسلام کے سچے عقیدے کو پختہ تر کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ان کے امام بے علم تھے جو اپنی امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے رہتے تھے۔ قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ کالے علم کی ایک کتاب بنا ڈالا تھا اور ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا کہ قرآن کو صرف امام سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمان قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان اماموں نے لوگوں کے دلوں میں غیب کا ایک لفظ بٹا دیا تھا اور انہیں باور کرا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غیب میں ہے، اور غیب میں جھانکنے کی قدرت صرف امام کو حاصل ہے۔ اماموں نے انسان کو ایک کمزور چیز بنا دیا تھا۔ اس مقام سے وسوسے اور توہمات پیدا ہوئے اور صحرائی آندھیوں کی چیخوں میں انہیں اس مخلوق کی آواز سنائی دینے لگی جو امام کہتے تھے کہ انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ بیماریاں جنات اور شرشرارہ بن گئیں۔ امام معالج اور عامل بن گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں۔ انسان غیب سے اور غیب کی سزا سے اتنے خوف زدہ رہنے لگے کہ ان کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ کمزور پڑ گیا اور وہ ہر اس آواز پر لبیک کہنے لگے جو انہیں غیب کی مخلوق اور غیب کی سزا سے بچانے کا یقین دلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بے تابی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے جو آسمان سے آیا اور مرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ مصر کے اس علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، لیکن وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی۔ جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی، اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ عمارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ اسی باعث صلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی۔ اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم رایا کو غیر مسلموں کو ظلم و ستم سے بچائیں، خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائی کرنی پڑے۔ انہی قرآنی احکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ گو ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی حوث کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹنے کا کام بھی صلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت 5 سے 10 گنا ہوتی تھی۔
मगर वो मुट्ठी भर मुसलमानों से शिकस्त खा जाते थे। शिकस्त ना खाएं तो फतह भी हासिल ना कर सकते थे। वो जान गए थे कि कुरान के अहकाम ने मुसलमानों में जंगी जुनून पैदा कर रखा है। वो अल्लाह के नाम पर लड़ते और जानें कुर्बान करते हैं। सलीबियों के जर्नैलों में कुछ ऐसे भी थे जो मुसलमानों पर मजहबी जुनून की गिरफ्त कमजोर करने की तरकीबें सोचते और उन पर अमल करते थे। वो जान गए थे कि एक मुसलमान जो 10 गैर मुसलमानों का मुकाबला करता है वो कोई फरिश्ता और जिन भूत नहीं होता, बल्कि वो अपने अंदर अल्लाह की ताकत और अपने अकीदे की लज्जत महसूस करता है जो उसे किसी लालच से और अपनी जान से भी बेनियाज कर देती है। चनाचे सलाहुद्दीन अय्यूबी से बहुत पहले ही यहूदी और सलीबी आलमों और मुफक्करों ने मुसलमानों की अस्करी रूह को मुर्दा करने के लिए उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी थी और उनके मजहबी अकायद में पुरकशिश मिलावट करके उनके ईमान को कमजोर करना शुरू कर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी की बदनसीबी ये थी कि वो जब सलीबियों के खिलाफ उठे तो उस वक्त तक सलीबियों की नजरियाती यलगार बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। इस्लाम के दुश्मनों ने इस यलगार को दो तरफा इस्तेमाल किया था। ऊपर के तबका को जिसमें हुक्मरान, उमरा और वुजरा वगैरह थे, दौलत, औरत और शराब का दिलदादा बना दिया था, और नीचे यानी पसमानदा लोगों में तोहम परस्ती और मजहब के खिलाफ वसवसे पैदा कर दिए थे। जिस तरह जंगी और अय्यूबी ने फने हर्बो ज़रब में नए तजर्बे किए और नई चालें वज़ा की, इसी तरह सलीबियों ने दरपर्दा किरदार कुशी के मैदान में नए तरीके दरियाफ्त किए। 3-4 यूरोपीय मौरखीन ने यहाँ तक लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि बाद सलीबी हुक्मरानों ने मैदान जंग को अहमियत देनी छोड़ ही दी। वो इस नजरिए के कायल हो गए थे कि जंग इस तरीके से लड़ो कि मुसलमानों की जंगी ताकत जायल होती रहे। जोरदार हमला उनके मजहबी अकायद पर करो और उनके दिलों में ऐसे वहम पैदा कर दो जो मुसलमान कौम और फौज के दरमियान बाद-एतमादी और हकारत पैदा कर दे। इस मकतबा फिक्र के सलीबी मुफक्करों में फिलिप ऑगस्टस सर्वे फहरिस्त था। ये सलीबी हुक्मरान इस्लाम दुश्मनी को अपने मजहब का बुनियादी असूल समझता था और कहा करता था कि हमारी जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी से नहीं, ये सलीब और इस्लाम की जंग है जो हमारी जिंदगी में नहीं तो किसी न किसी वक्त जरूर कामयाब होगी। इसके लिए जरूरी है कि मुसलमानों की उठती हुई नस्ल के जहन में कौमियत की बजाय जिनसियत भर दो और इन्हें ज़हनी अय्याशी में डबो दो। ऑगस्टस अपने मिशन की कामयाबी के लिए मैदानी जंग में मुसलमानों के आगे हथियार डालकर सुलह कर लेने से भी ग्रेज नहीं करता था। हम जिस दौर यानी 1169 के लगभग की कहानी सुना रहे हैं, उस वक्त वो नूरुद्दीन जंगी के हाथों शिकस्त खा कर मफतूहा लाके वापस कर चुका था। उसने जंगी को तावान भी दिया था और जंग ना करने के मुआहदे पर दस्तखत करके जिजिया दे रहा था। मगर जंगी कैदियों के तबादले में उसने चंद एक मजदूर मुसलमान सिपाही वापस किए। तंदुरुस्त कैदियों को उसने कत्ल कर दिया था और अब वो कुरक के किले में इस्लाम की बेगनी के मंसूबे बना रहा था। उसके जहन में इस्लाम दुश्मनी खुबत की सूरत इख्तियार कर गई थी। इसकी बाज चालें ऐसी खुफिया होती थी कि उसके अपने सलीबी हुक्मरान और जर्नैल भी उसे शक की निगाहों से देखने लगे थे। उस पर अपने साथियों ने यह इल्जाम आयद किया था कि वो अंदर से मुसलमानों का दोस्त है और उनके साथ सौदाबाजी कर रहा है। यूरोपीय मुअर्रिख आंद्रे आजोन के मुताबिक इस इल्जाम के जवाब में एक बार ऑगस्टस ने कहा था, एक मुसलमान हुक्मरान को फांसने के लिए मैं अपनी कंवारी बेटियों को भी उनके हवाले करने से ग्रेज नहीं करूंगा। तुम मुसलमानों के साथ सुलहनामे और दोस्ती के मुआहदे करने से घबराती हो क्योंकि इसमें तुम अपनी तौहीन का पहलू देखते हो। तुम ये नहीं सोचते को मुसलमान को मैदानी जंग की निस्बत सुलह के मैदान में मारना आसान है। जरूरत पड़े तो इसके आगे हथियार डालकर सुलहनामा कर लो, मुआहदा करो और गहरा कर मुआहदे और सुलहनामे के उल्ट अमल करो। क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे खून के रिश्ते की 2 लड़कियां दमिश्क के एक शेख के हरम में हैं? क्या शेख से तुम लड़े बगैर बहुत सारा इलाका ले नहीं चुके? क्या उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया? वो मुझे अपना दोस्त समझता है और मैं इसका जानी दुश्मन हूं। मैं हर एक गैर मुस्लिम से कहूंगा कि मुसलमानों के साथ मुआहदे करो और इन्हें धोखा देकर मारो। ये थी वो सलीबी ज़हनियत जो एक कामयाब साजिश के तहत सल्तनत इस्लामिया की जड़ों को दीमक की तरह खा रही थी। ऐसी साजिश का यह नतीजा था कि मिस्र में बगावत की चुंगारी शोला बनने लगी थी, जिसे सर्द करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुरक का मुहासरा इस हालत में उठाना पड़ा जब वो सलीबियों की एक सवार फौज को किले से बाहर शिकस्त दे चुका था। उसे मुहासरा नूरुद्दीन जंगी के हवाले करके अपनी फौज समेत काहरा जाना पड़ा। वो दिल बर्दाश्ता तो नहीं था, लेकिन दिल पर ऐसा बोझ था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसकी फौज के सिपाही इस ख्याल से मुतमिन थे कि इन्हें आराम के लिए काहरा ले जाया जा रहा है, लेकिन दस्तों के वो कमांडर जो सुल्तान अय्यूबी के अज़म और लड़ने के तरीक़ाकार को समझते थे, वो हैरान थे कि उसने नूरुद्दीन को फौज समेत क्यों बुलाया और मुहासरा क्यों उठाया है। वो तो फतह या शिकस्त तक लड़ने का कायल था। उसके हेडक्वार्टर के 2-3 सलारों के सिवा किसी को इल्म नहीं था कि मिस्र के हालात बहुत खराब हो गए हैं और सूडान में तकीउद्दीन का हमला नाकाम हो गया है और उसे खैरियत से पीछे हटाना है। सुल्तान अय्यूबी के साथ अली बिन सफियान भी था। वही मिस्र के अंदरूनी हालात की रिपोर्ट लेके आया था। सुल्तान अय्यूबी ने कुरक से कोच के हुक्म के साथ ये हुक्म भी दिया था, रास्ते में
बहुत कम पड़ाव किए जाएंगे और कोच बहुत तेज होगा। इस हुक्म से सबको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सफर की पहली शाम आई, फौज रात भर के लिए रुक गई। सुल्तान यूबी का खैमा नस्ब हो गया तो उसने अपने आले कमांडरों और अपनी मरकजी कमान के ओहदेदारों को बुलाया। उसने कहा, आप में ज्यादा तादाद उनकी है जिन्हें मालूम नहीं कि मैंने मुहासरा क्यों उठाया है और मैं फौज को काहरा क्यों ले जा रहा हूं। बेशक मुहासरा टूटा नहीं, आप में कोई भी पसपा नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे अगर शिकस्त नहीं तो पसपाई जरूर कहूंगा। मेरे रफीको, हम पसपा हो रहे हैं और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आपको पसपा करने वाले आपके अपने भाई हैं, अपने रफीक। वो सलीबियों के रफीक बन चुके हैं और उन्होंने बगावत का मंसूबा बना लिया है। अगर अली बिन सफियान इसके नायब और गयास बलबीस चौकस ना होते तो आज आप मिस्र न जा सकते। वहां सलीबियों और सूडानियों की हुक्मरानी होती। अरसलान जैसा हाकम सलीबियों का अल्लाहकार निकला। वो अलदरीस के 2 जवान बेटे मरवाकर खुदकुशी कर चुका है। अगर अरसलान गद्दार था तो आप और किस पर भरोसा करेंगे। हाजरीन पर सन्नाटा तारी हो गया। बेचैनी और इस्तराब उनकी आंखों में चमक रहा था। सुल्तान यूबी ने खामोश होकर सबको देखा। उस दौर का एक वकाई नगार काजी बहाउद्दीन शुद्दात की किसी गैर मतबूआ तहरीर के हवाले से लिखता है कि 2 कंदीलों की कांपती हुई रोशनी में सबके चेहरे इस तरह नजर आ रहे थे जैसे वो एक दूसरे के लिए अजनबी हों। वो आंख भी नहीं झपकते थे। सुल्तान यूबी के अल्फाज से ज्यादा उसका लबो लहजा और अंदाज उन पर असरअंदाज हो रहा था। सुल्तान की आवाज में रोज वाला जोश नहीं बल्कि लर्जा सा था जो सबको डरा रहा था। उसने कहा, मैं ये कहकर कि आप में भी गद्दार है माफी नहीं मांगूंगा। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि कुरान पर हलफ उठाओ कि आप इस्लाम और सल्तनत इस्लामिया के वफादार हैं। ईमान बेचने वाले कुरान हाथ में लेकर भी वफादारी का यकीन दिलाया करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हर वो इंसान जो मुसलमान नहीं वो आपका दुश्मन है। दुश्मन जब आपके साथ मोहब्बत और दोस्ती का इजहार करता है तो इसमें उसकी दुश्मनी छुपी हुई होती है। वो आपको और आपके भाइयों के खिलाफ और आपके मजहब के खिलाफ इस्तेमाल करता है और जहां उसे मुसलमानों पर हुकूमत करने का मौका मिलता है वो मुसलमान मस्तूरात की असमत दरी और इस्लाम की बेखुनी करता है। यही इसका मकसद है। हम जो जंग लड़ रहे हैं ये हमारी जाती जंग नहीं, ये जाती हुक्मरानी कायम करने के लिए किसी मुल्क पर कब्जे की कोशिश नहीं। ये 2 अकीदों की जंग है। ये कुफर और इस्लाम की जंग है। ये जंग उस वक्त तक लड़ी जाती रहेगी जब तक कुफर या इस्लाम खत्म नहीं हो जाता। गुस्ताखी माफ सलार आजम, एक सलार ने कहा, अगर हमें साबित करना है कि हम गद्दार नहीं हैं तो हमें मिस्र के हालात से आगाह करें। हम अमल से साबित करेंगे कि हम क्या हैं। अरसलान फौज का नहीं इंतजामिया का हाकम था। आपको गद्दार इंतजामी शोबे में मिलेंगे, फौज में नहीं। कुर्क किले का मुहासरा आपने उठाया है, हमने नहीं। मुख्तरम जंगी को आपने बुलाया है, हमने नहीं। हमारा इम्तिहान मैदान जंग में हो सकता है, पुरअमन कोच में नहीं। मिस्र में क्या हो रहा है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफियान की तरफ देखा और कहा, अली इन्हें बताओ वहां क्या हो रहा है। अली बिन सफियान ने कहा, गद्दारों ने दुश्मन के साथ मिलकर सूडान के महाज के लिए रसद रोक ली है। मंडियों से गल्ला गायब कर दिया है। देहाती इलाकों में अजनबी लोग आकर गल्ला और खुर्दोनश की दीगर अशिया खरीद कर ले जाते हैं। गोश्त नापैद कर दिया गया है। रसद अगर भेजी जाती है तो दानिश्ता ताकीद की जाती है। यूं भी हुआ कि रसद भेजकर दुश्मन को इतला दे दी गई। दुश्मन ने रसद के काफिले को रास्ते में रोक लिया। शहर में बदकारी आम हो गई है। जुएबाजी के ऐसे दिलचस्प तरीके राइज हो गए हैं जिनके हमारे लड़के आदी होते जा रहे हैं। देहाती इलाकों से फौज को भर्ती नहीं मिलती और जानवर भी नहीं मिलते। फौज में बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। हमारे कौमी किरदार को तबाह करने के सामान पैदा कर दिए गए हैं। इंतजामिया के हुकाम छोटी छोटी रियासतों के हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इन्हें ये लालच सलीबियों ने दे रखे हैं। इन हाकिमों को बाहर से बेदरेग दौलत मिल रही है। क्योंकि सल्तनत और इमारत का इंतजाम इन्हीं लोगों के हाथ में है, इसलिए उन्होंने ऐसी फिजा पैदा कर दी है जो दुश्मन के लिए साजगार है। सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत यह पैदा हो गई है कि देहाती इलाकों में अजीबोगरीब अकीदे फैल रहे हैं। लोग गैर इस्लामी उसूलों के कायल और पाबंद होते जा रहे हैं। इसमें खतरा यह है कि हमें फौज इन्हीं इलाकों से मिलती है और हमारी मौजूदा फौज इन्हीं इलाकों से आई है। बेबुनियाद और गैर इस्लामी अकीदे फौज में भी आ गए हैं। क्या आपने इसका तदारक नहीं किया? हाजिर में से किसी ने पूछा। जी हाँ, अली बिन सफियान ने कहा, मेरा तमाम तर शुबा मुजरिमों के सराग लगाने और इन्हें पकड़ने में मसरूफ है। मैंने अपने जासूस और मुख्तलिफ देहाती इलाकों में भी फैला रखे हैं, मगर दुश्मन की तकरीबकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके आदमियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल यह है कि हमारे मुसलमान भाई दुश्मन के जासूसों और तकरीबकारों को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। क्या आप ये सुनकर हैरान नहीं होंगे कि देहाती इलाकों की बाद मस्जिदों के इमाम भी दुश्मन की तकरीबकारी में शामिल हो गए हैं? यह तो हो नहीं सकता कि मैं इंतजामिया फौज के सुपुर्द कर दूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, फौज जिस मकसद के लिए तैयार की गई है इसी की तकमील का फर्ज अदा करती रहे तो सल्तनत के लिए भी बेहतर होता है। और फौज के लिए जिस तरह एक कोतवाल सलार नहीं बन सकता, इसी तरह कोई सलार कोतवाल के फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। अलबत्ता हर एक को यह जरूर मालूम होना चाहिए कि कोतवाल क्या कर रहे हैं। हर सलार को बाखबर रहना चाहिए कि इंतजामिया क्या कर रही है। क्या वाकई फराइज में कोताही तो नहीं हो रही?
میرے رفیقوں، ہمیں خدا نے تاریخ کی سب سے زیادہ کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ مصر کے حالات آپ نے سن لیے ہیں، سوڈان کا حملہ ناکام ہو گیا ہے، تقی الدین اپنی غلطیوں کی بدولت سوڈان کے صحرا میں پھنس کے رہ گیا ہے، اس کی فوج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھر گئی ہے، اس کی پسپائی بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ محترم زنگی کرک فتح کر لیں گے یا نہیں، لیکن اسے بھی میں اپنی ناکامی کہتا ہوں۔ آپ انتہائی مشکل حالات میں بھی دانش جنگ میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، مگر دشمن نے جس محاذ پر حملہ کیا ہے اس پر دشمن کو شکست دینا آپ کے لیے بظاہر آسان نظر نہیں آتا۔ آپ تیز زن ہیں، صحراؤں کا سینہ چیر سکتے ہیں، مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبیوں کے اس محاذ پر آپ ہتھیار ڈال دیں گے۔ حاضرین نے چند ایک جوشیلی اور پرعزم آوازیں سنائی دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس وقت جو فوج مصر میں ہے وہ شبک اور کرک کے محاذ سے مصر گئی تھی تو اس کے خمانداروں اور عہدیداروں کا جذبہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا آج آپ کا ہے، مگر قاہرہ پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کے سبز باغ دیکھے تو بغاوت کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس فوج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے ایک ایک کماندار اور عہدیدار کو قتل کر کے دم لیں گے، ایک سالار نے کہا۔ ہم سب سے پہلے اپنی صفوں کو غداروں سے پاک کریں گے، ایک اور نے کہا۔ اگر میرا بیٹا صلیبیوں کا دوست نکلا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، ایک بوڑھے نائب سالار نے کہا۔ میں اس قسم کی جوشیلی اور جذباتی باتوں کا قائل نہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ حاضرین کا جوش غضبناک ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلطان ایوبی کے سامنے بات کرنے سے ڈرا کرتے تھے، مگر اب یہ سن کر کہ ان کی فوج کی وہ نفری جو مصر میں ہے دشمن کی تخریب کاری کا شکار ہو کر اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت پر اتر آئی ہے تو وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کو یہاں تک کہہ دیا، آپ ہمیں ہمیشہ تحمل سے سوچنے اور بردباری سے عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تحمل اور بردباری اور زیادہ بگاڑ دیتی ہے۔ ہمیں اجازت دے کہ ہم قاہرہ تک ایک بھی پڑاؤ نہ کریں، ہم آرام اور خوراک کے بغیر متواتر سفر کریں گے، ہم اس فوج کو نہتا کر کے قید کر لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے حکام پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس نے کچھ اور باتیں سن کر مجلس برخاست کر دی۔ صبح فوج نے کوچ کیا، یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ لگ تلاگ جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ علی بن سفیان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شام تک فوج کو 2 مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے قیام کے لیے فوج کو روکا۔ سلطان خانے سے فارغ ہوا تو علی بن سفیان آ گیا۔ سارا دن کہاں رہیں علی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گھومتا پھرتا رہا۔ کیسا شک؟ آپ نے رات دیکھا نہیں تھا کہ تمام سالار، کماندار اور عہدیدار کس طرح اس فوج کے خلاف بھڑک اٹھے تھے جو مصر میں ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اسی طرح بھڑکائیں گے۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے۔ میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاذوں پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاتے ہی انہیں ختم کریں گے، پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے۔ قابل سعادت احترام امیر، اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہماری یہ فوج انتقامی جذبے کے ذریعے اثر غصے میں ہے اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل مارکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج 2 حصوں میں بٹ کر آپس میں ٹکرا جائے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، جب ہم قاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاصد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرک کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا۔ شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کرا دوں تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے اس فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے۔ تم نے اچھا کیا علی، میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی۔ وہ پراسرار غیب دان جس کے متعلق سرحد کے دیہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا، کیا آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے مصابوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا نہیں، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی۔ اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے، لوگ بتاتے کہ اس کی شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک ہے اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف ہیں۔ اس کا قد اونچا اور جسم گٹھا ہوا بتایا جاتا تھا اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے مصاحب اور بہت سے اونٹ تھے۔ سامان والے اونٹ الگ تھے جن میں سے بعض پر بہت بڑے بڑے مٹکے لدے ہوئے تھے۔ اس کا قافلہ آبادی سے دور رکتا اور وہ وہیں لوگوں سے ملتا تھا، کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بگا دیتے تھے اور راستے میں آنے والے گاؤں اور بستیوں میں خبر کر دیتے تھے کہ وہ آ رہا ہے۔
یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی قوتوں کے کرشمے سناتے تھے. لوگ کئی کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے تھے. جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہا تھا کہ محاذ سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے، اس رات وہ غیب دان قاہرہ سے بہت دور ایک نخلستان میں خیمہ زن ہوا. اس کا ایک اصول یہ تھا کہ چاندنی راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا، دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. اندھیری راتیں اسے پسند تھی. اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہوتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسروں سے مختلف تھا. ان روشنیوں کا بھی ایک اثر تھا جو حاضرین محفل کے لیے طلسماتی تھا. وہ جہاں خیمہ زن ہوا تھا اس سے کچھ دور ایک بستی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سوڈانی حبشی رہتے تھے. اس بستی میں ایک مسجد بھی تھی جہاں کا امام ایک خاموش طبیعت انسان تھا جو ایک جوان سال آدمی کوئی 1.5-2 مہینوں سے اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا تھا. یہ آدمی جو اپنا نام محمود بن احمد بتاتا تھا کسی دوسری بستی سے مسجد میں جایا کرتا تھا. اس کی دلچسپی امام مسجد اور اس کے علم کے ساتھ تھی، مگر اس کی ایک دلچسپی اور بھی تھی. یہ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اسے اپنا نام سعدیہ بتایا تھا. سعدیہ کو محمود اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے کئی بار اپنی بکریوں کا دودھ پلا چکی تھی. ان کی پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی تھی جہاں سعدیہ اپنی 4 بکریاں اور 2 اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی. محمود وہاں پانی پینے کے لیے رکا تھا. سعدیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. محمود نے کہا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں. سعدیہ سادگی سے ہنس پڑی تھی. جواب ہی کچھ ایسا تھا. سعدیہ نے محمود سے قدرتی سا سوال کیا، مسلم سوڈانی؟ محمود نے جب جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے تو سعدیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی. محمود نے اسے اپنا صحیح ٹھکانہ نہیں بتایا تھا. اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جو سعدیہ کو اچھی لگی تھی. سعدیہ اسے سوڈان کی جنگ کے متعلق پوچھنے لگی. اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اسلامی فوج کے ساتھ دلچسپی ہے. اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے متعلق پوچھا تو محمود نے اس کی ایسی تعریفیں کی جیسے سلطان ایوبی انسان نہیں خدا کا تارا ہوا فرشتہ ہے. سعدیہ نے پوچھا کیا صلاح الدین ایوبی اس سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی مرے ہوئوں کو زندہ نہیں کر سکتا، محمود نے جواب دیا. ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی مار ڈالتا ہے. سعدیہ نے شکی لہجے میں کہا. لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور ہماری طرح کلمہ اور نماز پڑھتا ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، وہ بتا جاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بہت برا آدمی ہے. سعدیہ نے کہا. تمہاری مسجد کا امام کیا بتاتا ہے؟ محمود نے بتایا. وہ بہت اچھی باتیں بتاتا ہے. سعدیہ نے کہا. وہ سب کو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسلام کی روشنی سارے مصر اور سوڈان میں پھیلانے آیا ہے اور اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے. محمود اس کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا تھا. سعدیہ سے اسے پتا چلا کہ اس کے گاؤں میں ایسے آدمی آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں مگر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے ہیں. محمود نے سعدیہ کے شکوک رفع کر دی اور اپنی ذات، میٹھی زبان اور شخصیت کا اس پر ایسا تاثر پیدا کیا کہ سعدیہ نے بے تابی سے کہا کہ وہ اکثر یہی بکریاں چرانے آیا کرتی ہے اور محمود جب کبھی ادھر سے گزرے اسے ضرور ملے. محمود اسے جذبات اور حقائق کے درمیان بھٹکتا چھوڑ کر اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا. سعدیہ یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. اس کا لباس اسی علاقے کا تھا مگر اس کی شکل و صورت اور اس کی باتیں بتاتی تھی کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں. سعدیہ کے شکوک صحیح تھے. محمود بن احمد دیہاتی علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، سکندریہ شہر کا باشندہ تھا اور وہ علی بن سفیان کی داخلی جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا ایک زہید کارکن تھا. وہ کئی مہینوں سے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے سردی دیہات میں گھوم پھر رہا تھا. اس نے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام خفیہ رکھا ہوا تھا. اس کے ساتھ چند اور جاسوس بھی تھے جو اس علاقے میں پھیلے ہوئے تھے. وہ کبھی کبھی اکٹھے ہوتے اور ان کے جو مشاہدات ہوتے وہ اپنے کسی ایک ساتھی کے سپرد کے اسے قاہرہ بھیج دیتے تھے. اس طرح علی بن سفیان کے شعبے کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ سرحدی علاقے میں کیا ہو رہا ہے. آج کی یہ طویل ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے. اس تاریخی ویڈیو کے اگلے حصے کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.